السلام علیکم، خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دو برابر پڑھے لکھے، انٹیلیجنٹ اور محنتی لوگوں میں سے ایک انسان زندگی بھر عام نوکری میں پستا رہتا ہے جبکہ دوسرا انسان ملٹی ملینئر بن جاتا ہے یا کسی بڑی کمپنی کا CEO بن جاتا ہے؟ فرق ٹیلنٹ کا نہیں بلکہ ان کے دماغ کے سائز کا ہے، یعنی ان کی سوچ کے سائز کا۔ ڈیوڈ جے شوارٹز کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈ یا IQ میٹر نہیں کرتا، بلکہ آپ کا تھنکنگ بگ، بڑا سوچنا میٹر کرتا ہے۔ چلیے اس کتاب دی میجک آف تھنکنگ بگ کو ہر چیپٹر کے اندر گہرائی میں اتر کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1، بلیو یو کین سکسیڈ اینڈ یو ول۔ بلیو کیسے کام کرتا ہے؟ جب آپ کسی چیز پر دل سے یقین کرتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ وہ دماغ میں نئے آئیڈیاز، راستے اور اپرچونٹیز کو اٹریکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ ڈر یا شک رکھیں گے تو دماغ فیل ہونے کے راستے ڈھونڈنے لگے گا۔ مسٹر ٹرائمف اینڈ مسٹر ڈیفیٹ۔ ہمارے دماغ میں دو مینیجرز ہیں۔ مسٹر ٹرائمف پازیٹیو تھاٹس کو مینیج کرتا ہے اور مسٹر ڈیفیٹ نیگیٹو تھاٹس کو۔ آپ صبح اٹھ کر جس مینیجر کو زیادہ اٹینشن یا آرڈر دیں گے، وہ پورے دن آپ کی تھنکنگ پر قبضہ کر لے گا۔ کامیابی کے 3 نیم۔ ہمیشہ کامیابی کے بارے میں سوچیں، ناکامی کے بارے میں نہیں۔ آپ نے آپ کو بار بار یاد دلائیں کہ آپ جتنا سوچتے ہیں آپ اس سے کہیں بہتر ہیں۔ بڑا سوچیں۔ بڑی سوچ کا مطلب ہے بڑی کامیابی، اور چھوٹی سوچ کا مطلب ہے چھوٹی کامیابی۔ چیپٹر نمبر 2، کیور یور سیلف آف ایکسکیوزز، دی فیلئر ڈیزیز۔ ہر ناکام انسان کے پاس اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے بہانوں کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے۔ مصنف نے اس بیماری کے 4 مین ٹائپس بتائے ہیں۔ ہیلتھ ایکسکیوزز، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ لوگ اپنی بیماریوں کا رونا روتے ہیں تاکہ انہیں محنت نہ کرنی پڑے۔ علاج اس بات کے لیے شکر گزار رہیں کہ آپ جتنے زیادہ زندہ اور ٹھیک ہیں، بہتر ہیں۔ روز رونے سے ہیلتھ سدھرے گی نہیں بلکہ خراب ہوگی۔ انٹیلیجنس ایکسکیوزز، لوگ سوچتے ہیں کہ ان کا IQ کم ہے یا وہ ٹاپر نہیں رہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایٹیٹیوڈ ہمیشہ IQ سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ایک 100 IQ والا انسان جس میں جوش اور لگن ہے، وہ اس 150 IQ والے انسان سے بہتر ہے جو ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ ایج ایکسکیوزز، میری عمر بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے، تو اس کا علاج ہے اگر آپ 30 یا 40 سال کے ہیں تو کیریئر کے حساب سے آپ کے پاس ابھی بھی 60-70% پروڈکٹیو لائف باقی ہے۔ صحیح وقت ہمیشہ ابھی ہوتا ہے۔ لک ایکسکیوزز، میرا نصیب خراب ہے، تو اس کا علاج کامیاب لوگ لک کے سہارے نہیں بیٹھتے، وہ تیاری، محنت اور صحیح اپرچونٹی کے ملنے پر فوکس کرتے ہیں۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 3، بلڈ کانفیڈنس اینڈ ڈسٹروائے فیئر۔ ایکشن سے ڈر کا علاج۔ ڈر کوئی نیچرل چیز نہیں، یہ دماغی دشمن ہے۔ ڈر کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، ایکشن لینا۔
جس کام سے ڈر لگتا ہے جیسے پبلک سپیکنگ، کلائنٹ کال، اسے ختم کر ڈالیں۔ انتظار کرنے سے ڈر اور بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک بینک کی طرح ہے جہاں ہم روز یادیں ڈپازٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف ڈر، بےعزتی اور فیلئر کی یادیں یاد رکھیں گے تو آپ کا کانفیڈنس کم ہو جائے گا۔ صرف اپنی اچھی اور پازیٹیو یادوں کو دماغ میں جگہ دیں۔ دوستو، کانفیڈنس بڑھانے کے 5 فزیکل سٹیپ بھی اس بک میں دیے گئے ہیں۔ کسی بھی میٹنگ یا سیمینار میں ہمیشہ فرنٹ را، آگے کی سیٹ پر بیٹھیں۔ سامنے والے سے آئی کانٹیکٹ یعنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں۔ اپنے چلنے کی سپیڈ کو 25% بڑھائیں۔ یہ انرجی اور کانفیڈنس شو کرتا ہے۔ جب بھی موقع ملے کھل کر بولیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ ہمیشہ ایک بڑی اور اچھی اور سچی اسمائل رکھیں۔ یہ ڈر اور غصہ دونوں کو دبا دیتی ہے۔ چیپٹر نمبر 4، ہاؤ ٹو تھنک بگ۔ لوگ آپ کو اتنا ہی بڑا سمجھیں گے جتنا آپ خود کو سمجھتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کو پہچانیں اور خود کو انڈر ویلیو کرنا بند کریں۔ چھوٹے لوگ ہمیشہ نیگیٹو اور چھوٹے چھوٹے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے سب ختم ہو گیا، لاس ہو گیا۔ بڑا سوچنے والے لوگ ہمیشہ پازیٹیو اور امید جگانے والے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ ایک چیلنج ہے، ہم اس کا سلوشن نکالیں گے۔ صرف یہ مت دیکھیں کہ کوئی چیز یا کوئی انسان آج کیسا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کل کیا بن سکتا ہے۔ ایک خالی زمین پر بلڈنگ دیکھنا یا ایک نئے امپلائی میں فیوچر کا مینیجر دیکھنا ہی بڑی سوچ ہے۔ چھوٹی باتوں میں نہ الجھیں۔ پیٹی آرگومنٹس، بے فضول کی بحث اور چھوٹی موٹی لڑائیوں میں اپنا وقت اور انرجی برباد نہ کریں۔ ہمیشہ خود سے پوچھیں، کیا یہ بات میرے گول کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ ہاؤ ٹو تھنک اینڈ ڈریم کریٹیولی۔ اب ہم چلتے ہیں چیپٹر نمبر 5۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کریٹیوٹی ہے کیا۔ کریٹیو تھنکنگ کیا ہے؟ اس کا مطلب کوئی نیا سائنٹیفک انوینشن نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی بھی کام کو پہلے سے بہتر، آسان اور نئے طریقے سے کرنے کا راستہ ڈھونڈنا۔ مائنڈ کی کیپیسٹی بڑھائیں۔ جب آپ کسی کام کے لیے بولتے ہیں کہ یہ امپاسبل ہے تو آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ میں اسے کیسے کر سکتا ہوں تو دماغ کریٹیو راستے نکالنے لگتا ہے۔ بڑے تھنکرز ہمیشہ دوسروں کو سنتے ہیں اور سوچتے ہیں۔ جتنا آپ سنیں گے آپ کو نئے آئیڈیاز ملیں گے۔ صرف اپنی باتیں بولتے رہنے سے آپ کچھ نیا نہیں کر سکتے۔ نئے لوگوں سے ملیں، نئی ہابیز اپنائیں اور نئے آئیڈیاز پر باتیں کریں تاکہ آپ کا دماغ ایک ہی جگہ بلاک نہ ہو جائے۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 6۔ یو آر واٹ یو تھنک یو آر۔ آپ وہی ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ کا اپیئرنس آپ کے بارے میں بہت کچھ بولتا ہے۔ جب آپ اچھے، صاف اور ویل فٹڈ کپڑے پہنتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک الگ ہی سیلف ریسپیکٹ اور کانفیڈنس نکلتا ہے۔ ڈریس شارپ ٹو تھنک شارپ۔ سیل یور سیلف ٹو یور سیلف۔ آتھر نے ایک ٹیکنیک بتائی ہے کہ جسے کہتے ہیں یور پرسنل کمرشل۔ دن میں 2 بار اکیلے میں کھڑے ہو کر خود کو ایک موٹیویشنل سپیچ دیں۔ خود کو یاد دلائیں کہ آپ میں کیا کوالٹیز ہیں اور آپ زندگی میں کیا اچیو کرنے والے ہیں۔
جب بھی کوئی مشکل سچویشن آئے تو گھبرانے کے بجائے خود سے پوچھیں ایک سکسیسفل لیڈر یا ایک بڑا انسان اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتا ہے اور ویسے ہی بیہیو کریں۔ چیپٹر نمبر 7 مینیج یور انوائرمنٹ۔ اپنے ماحول کو مینیج کریں اور ہمیشہ فرسٹ کلاس چنیں۔ انوائرمنٹ کا اثر: آپ کا دماغ آپ کے آس پاس کے ماحول، دوستوں اور سوچوں سے بنتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت نیگیٹو اور چھوٹی سوچ والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ کبھی بڑا نہیں سوچ پائیں گے۔ دوسروں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یا گوسپ کرنا دماغی زہر ہے۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں جو ہمیشہ رونا روتے رہتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں۔ چاہے دوست ہوں، کپڑے ہوں، کتابیں ہوں یا بزنس کے ڈیسیژنز، ہمیشہ بیسٹ اور ٹاپ کوالٹی کو چنیں۔ چھوٹی اور سستی چیزوں میں الجھ کر آپ اپنی ویلیو کم کرتے ہیں۔ دوستو آپ چلتے ہیں چیپٹر نمبر 8 میک یور ایٹیٹیوڈز یور الائز۔ اپنے ایٹیٹیوڈ کو اپنا دوست بنائیں۔ لوگ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو بنا بولے بھی آپ کے چہرے اور باڈی لینگویج سے سمجھ جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے 3 طرح کے ایٹیٹیوڈ ضروری ہیں۔ نمبر 1 آئی ایم ایکٹیویٹڈ انتھوزیازم۔ جو بھی کام کریں جوش اور انرجی کے ساتھ کریں۔ جب آپ میں جوش ہوگا تو سامنے والا بھی آپ سے انفلوئنس ہوگا۔ نمبر 2 یو آر امپورٹنٹ۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے ویلیو اور عزت ملے۔ اپنے امپلائیز، دوستوں اور فیملی کی سچی تعریف کریں اور انہیں امپورٹنٹ فیل کروائیں۔ نمبر 3 سروس فرسٹ۔ پہلے لوگوں کو ویلیو دینے کے بارے میں سوچیں۔ پیسہ اور سکسیس اس ویلیو کے بھی پروڈکٹ ہیں۔ وہ خود بخود آپ کے نیچے، آپ کے پیچھے آئیں گے۔ چیپٹر نمبر 9 اس میں ہم بات کریں گے تھنک رائٹ ٹوورڈ پیپل۔ لوگوں کے صحیح سوچ رکھیں۔ لوگوں کے بارے میں اچھی اور پازیٹیو سوچ رکھیں۔ لائکیبل بنیں۔ آپ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کو لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ایک ایسا انسان بنیں جسے لوگ پسند کریں اور جس کے ساتھ کام کرنا چاہیں۔ جب کسی سے بات کریں تو انہیں اپنے بارے میں بولنے کا موقع دیں، ان کی باتوں میں انٹرسٹ لیں۔ نام یاد رکھیں، لوگوں کو ان کے نام سے بلانا سیکھیں، یہ انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہوں۔ جب کوئی اور کامیاب ہو تو جلن رکھنے کے بجائے کھل کر انہیں مبارکباد دیں۔ اب چلتے ہیں چیپٹر نمبر 10 گیٹ دی ایکشن ہیبٹ۔ ایکشن لینے کی عادت ڈالیں۔ دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک بہترین آئیڈیاز ہیں، لیکن ان کی ویلیو 0 ہے اگر ان پر ایکشن نہ لیا جائے۔ کامیاب لوگ ایکشن مائنڈڈ ہوتے ہیں اور ناکام لوگ صرف پلاننگ کرتے ہیں۔ پرفیکٹ ٹائم کا ویٹ مت کریں، کبھی بھی کنڈیشن 100% پرفیکٹ نہیں ہوگی۔ اگر آپ صحیح وقت کا انتظار کرتے رہیں گے تو کبھی شروعات نہیں کر پائیں گے۔ جو حالات ہیں انہی میں شروع کریں۔ دی 5 منٹ رول۔ اب دیکھتے ہیں کہ مصنف دی 5 منٹ رول کا ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔
جب کسی کام کو کرنے کا سوچ دماغ میں لیں تو دماغ کو بنا سوچے بس 5 منٹ کے لیے اس کام میں جھونک دیں۔ ایک بار ایکشن شروع ہو جاتا ہے تو مومنٹم اپنے آپ بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے دی 5 منٹ رول کہ اپنے دماغ کو ایک دفعہ کسی چیز کے لیے جب کرنے کا ڈال لیں تو پہلے 5 منٹ جو ہے نا اس کا ایکشن لیں، اس کو سوچیں تاکہ آپ کا ایک مومنٹم تو بن جائے۔ تو اب چیپٹر نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں۔ ہاؤ ٹو ٹرن ڈیفیٹ انٹو وکٹری، یعنی کہ ہار کو جیت میں کیسے بدلیں۔ سیٹ بیک سے سیکھیں۔ کامیاب انسان اور ناکام انسان دونوں فیل ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کامیاب انسان ہر فیلئر سے ایک سبق سیکھتا ہے اور اسے آگے بڑھانے کی سٹیپنگ بنا لیتا ہے، مطلب اس کو آگے اس سے سیکھتا ہے اور اس کو آگے بڑھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب آپ کسی بزنس یا ایگزام میں فیل ہوں تو قسمت یا دوسروں پر دوش نہ دیں، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ میں نے کیا غلطی کی اور میں اسے کیسے سدھار سکتا ہوں۔ اپنے گول پر ٹکے رہیں، لیکن اگر ایک راستہ یا طریقہ کام نہیں کر رہا تو راستہ بدلیں، گول نہیں۔ چیپٹر نمبر 12، یوز گولز ٹو ہیلپ یو گرو، آگے بڑھنے کے لیے گولز کا استعمال کریں۔ گول ایک بلو پرنٹ ہے، بنا گول کے زندگی ایسی ہے جیسے بنا ایڈریس کے کوئی خط، وہ کہیں نہیں پہنچتا۔ گول آپ کو ایک ڈائریکشن، فوکس اور انرجی دیتا ہے۔ دی 10-year ویژن، اپنے آنے والے 10 سال کا ایک کلیئر ویژن بنائیں۔ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، آپ کا بزنس کہاں ہوگا، آپ کی فیملی لائف کیسی ہوگی۔ اس کے بعد ڈیلی ایکشن سٹیپس، مطلب اپنے بڑے گول کو چھوٹے چھوٹے ڈیلی اور ویکلی ٹاسکس میں ڈیوائیڈ کریں۔ روز ایک چھوٹا قدم آپ کو 10 سال میں بہت آگے لے جائے گا۔ اب چلتے ہیں دوستو چیپٹر نمبر 13 کی طرف، ہاؤ ٹو تھنک لائک اے لیڈر، یعنی کہ لیڈر کی طرح ہم کیسے سوچیں۔ تو ایک بڑا لیڈر بننے کے چار رول ضروری ہیں۔ نمبر 1، ٹریڈ مائنڈز، کسی بھی سچویشن میں سامنے آنے والے کے نظریے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ نمبر 2، دی ہیومن فیکٹر، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو مشین نہ سمجھیں، ان کی پرسنل لائف، ایموشنز اور ان کے سیلف ریسپیکٹ کی عزت کریں۔ نمبر 3، تھنک پروگریس، ہمیشہ ٹیم کو یہ بتائیں کہ ہم اسے بہتر اور نیا کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ آگے کا سوچیں۔ ٹیک سولیٹیوڈ ٹائم، روز کم سے کم 30 منٹ اکیلے میں بیٹھ کر بنا کسی فون یا ڈسٹریکشن کے سوچیں۔ یہ وقت آپ کو بڑے اور صحیح ڈیسیجن لینے میں مدد